السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آج کی نشست میں آپ کے ساتھ عید الفطر اور فطرے سے متعلق کچھ احکام پہ گفتگو کرنا چاہیں گے، اور اس سے متعلق جو کچھ سوالات ہمارے ہاں سامنے آتے ہیں لوگوں کے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان سوالوں کو طالب علمانہ جو سوالات ہیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جو عید الفطر مناتے ہیں رمضان کے اختتام پر روزوں کے، تو اس کی تاریخ کیا ہے؟ اور جس طرح آپ نے گزشتہ گفتگوؤں میں روزے کی جب پوری تاریخ بتائی، اعتکاف وغیرہ کی، تو اس کے اندر آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ قدیم شرائع سے یا خدا کے دین میں سب جگہ آپ کو یہ ملتا ہے، تو کیا روزہ اعتکاف کی طرح قدیم شرائع سے چلی آ رہی ہے یہ جو عید الفطر وغیرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم پچھلی نشستوں میں روزے پر، رمضان پر اور اعتکاف پر بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ بہت سے سوالات زیر بحث آئے ہیں، فقہی مباحث بھی زیر بحث آئے ہیں۔ آج آپ نے جو یہ پہلا سوال عید الفطر اور اس کی تاریخ کے حوالے سے کیا ہے، اس پر عرض ہے کہ روزہ جس طرح کہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کی طرف سے جو شریعت ہمیں ملی ہے، اور اس شریعت میں، ان شرائع میں جس طرح عبادات ہمیں ملی ہیں، روزہ تو ان قدیم عبادات کی طرح ایک عبادت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اس کو رمضان کے لیے مشروع قرار دے دیا اپنی آخری شریعت میں۔ تو اس کی تاریخ تو بالکل واضح تھی، اور اس میں کیا نئے پہلو آ گئے قرآن مجید کی طرف سے، جو قرآن مجید نے جو توضیحات کی ہیں، یا جس طرح فقہی مسائل بھی ان کا جواب قرآن مجید نے دیا ہے، وہ ساری چیزیں تفصیل سے ہو چکی ہیں۔ جب اس مہینے کے روزے مشروع ہو گئے تو اس کے اختتام پر، اسی عہد مدنی میں جب رسول اللہ نے پورے رمضان کے روزے مشروع فرمائے، تو اسی مہینے کے اختتام پر عید الفطر بھی مشروع فرمائی مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی تہوار کے طور پر۔ صحیح۔ تو اس کی تاریخ جیسے ابھی آپ نے پوچھی ہے، تو اس کی تاریخ اگر پچھلی شرائع میں دیکھنے کے لیے ہم جائیں تو اس کا تعلق پچھلی شرائع سے نہیں ہے۔ عید الفطر کے تہوار کا یہ ایک مذہبی تہوار ہے۔ رسول اللہ نے رمضان کے روزوں کی مشروعیت کے ساتھ ہی اس کے متصل بعد شوال کے پہلے دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے جس طرح حکم پایا ہے، مسلمانوں کے لیے اس تہوار کو مشروع کیا، اور یہ مذہبی تہوار ہے، ذکر اور شکر اس کا مقصد ہے، اور اسی طرح یہ مسلمانوں کے لیے تفریحات کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ خاص ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ آخری شریعت میں سنن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے جو اضافہ ہوا ہے پچھلی شریعتوں یا پچھلے رسوم و آداب میں، تو یہ ان میں سے ایک رسم ہے، جو عید کی رسم ہے یا عید کا تہوار ہے۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں نا پچھلی شریعتوں میں یا خود قریش کے ہاں، تو ان کے اپنے کچھ نہ کچھ عید کے تہوار ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں، روایتوں میں۔ اور بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی دیکھیں تو وہاں بھی عید کے ایام ان کے ہاں ملتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم کچھ تحقیق کر کے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحیفوں سے اور ان کی اپنی روایات سے اور بائبل سے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اپنی جو تاریخ کے اہم واقعات ہیں، ان کی عیدوں کا تعلق، بنی اسرائیل کی عیدوں کا تعلق زیادہ تر انہی سے تھا۔ صحیح۔ لیکن جب رسول اللہ نے بنی آدم کے لیے آخری شریعت کو مشروع کیا، تو روزے کے ساتھ ہی یا روزے کے متصل بعد یہ جو عید ہے، یہ ان عیدوں سے ہٹ کر الگ سے مشروع اور مقرر فرمائی۔ جب وہ مدینہ میں تھے تو اس موقع پر لوگوں کو دیکھا کہ وہاں مدینہ کے لوگ بھی کوئی دن تھے دو وہ مناتے تھے، سال میں 2 دن ان کے پاس تھے جس میں وہ عید مناتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ زمانہ جاہلیت سے ہمارے کھیل تماشے کے کچھ دن ہیں جو ہم نے مقرر کر رکھے ہیں، بس یہی ان کی تاریخ ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مشروع فرما دیے ہیں، اور وہ یوم الفطر اور یوم النحر ہے۔ یعنی اس طرح یہ جو 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور اسی طرح بعد میں عید الاضحیٰ، یہ رسول اللہ نے خود مشروع فرمائی ہے۔ پیچھے اس کی تاریخ میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو ان ایام میں جیسے کہ روزے کے پورے رمضان کے پورے مہینے کے روزے ہمیں وہاں نہیں ملتے روزے کی شریعت میں،
اسی طرح یہ چیز بھی وہاں ہمیں نہیں ملتی. ان کی جو عیدوں کے دن ہیں، تاریخیں وہ مختلف تھیں، اور یہ جو ہے ایک مختلف ہے اور نئی سنت ہے جو رسول اللہ نے خود جاری فرمائی. صحیح. اور یہ جب جاری فرمائی تو مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال یہ مذہبی تہوار منایا، اور اس کے اندر جو شریعت کے اعمال مقرر ہیں وہ بھی کر کے دکھائے. اور آج مسلمان آج تک اس کو اسی طرح اجماع اور تواتر کے ساتھ عملاً بھی اور علماً بھی منتقل کر رہے ہیں. یہی آج ان کا ماخذ ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب، جو آپ لوگوں کے ہاں جو دین بتائے جاتے ہیں، غامدی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں، اور آپ سب شاید اس سے متفق ہے، دین قرآن اور سنت میں، تو اس مفہوم سنت میں تو یہ نہیں آتا نا؟ جی، اسی مفہوم میں یہ سنت میں آتا ہے. اچھا، دین ابراہیمی کی روایت. دیکھیں اس میں، ہاں اگر آپ اسی تعریف کے حوالے سے نہیں، پوچھ رہے اس میں ہیں، جو 16 یا 17 یا میرا خیال 26 اس مرتبہ آخری جی جو ایڈیشن کے حساب سے. عنوانات ہیں وہ تو خیر وہ ہاں. تعداد نہیں ہے. دیکھیں اس میں یوں ہے کہ جب انہوں نے تعریف وہاں لکھی ہے تو اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ یا تو اس میں پہلے سے کوئی دین ابراہیمی کی سنت ہوگی جو لوگوں نے فراموش کر دی ہو، تو اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدید کر دیں گے. اگر فراموش نہیں کی، دین ابراہیمی کی کوئی سنت پہلے سے عربوں میں موجود ہے لیکن وہ قابل اصلاح ہے کیونکہ اس میں کچھ نہ ٹھیک کچھ ہے. انہوں نے تبدیلی، ترمیم، اضافہ کر دیا ہے، بدعت تو بدعت سے گویا کہ اس کو پاک کرنا، اس کی اصلاح کرنا، تو یہ بھی حضور نے کیا. اور تیسری چیز یہ بھی وہاں بیان ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کی حیثیت سے آخری شریعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بعض نئی سنن بھی جاری کرتے ہیں، اس کے لیے عنوان اضافہ وہاں لکھا ہے. صحیح. تو تجدید، اصلاح یا اضافہ، تو یہ اضافے کی مثال ہے. یعنی ان سنن میں سے ہے کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ قدیم شرائع میں یا دین ابراہیمی کی روایات میں یہ ایام نہیں تھے دن کے، یہ جو عید والے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اضافہ کیا ہے. تو اس لحاظ سے جو آپ کا سوال ہے تو اس کو بھی سمجھنا ہاں، چاہیے. میں یہاں پر ایک ضمنی سوال پوچھنا، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہم اس سے مستفید بھی ہوں گے نا. تو ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے متعین عدد بتائے ہیں سنتوں کے، ایسا نہیں ہے؟ نہیں، متعین عدد نہیں ہے، کچھ عنوانات ہیں جس سے بتائے ہیں، جس سے سنن کے حوالے سے انہوں نے اچھا. وضاحت کی ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر اگر انہوں نے سنن میں اعتکاف لکھا ہے یا نماز ہے یا مثال کے طور پر نکاح ہے، تو ان سب کے اندر بھی بہت سے اعمال اور مشروعات ہیں نا جو سنت کے طور وہ پر، تو حدیث قانون سے کے طور لائیں گے پر، نا. شریعت کے طور پر ہیں. صحیح. یعنی نماز ایک عنوان ہے، اس کے اندر گویا کہ نماز عید بھی ہے، نماز جمعہ بھی ہے، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی ہیں، نمازوں کے اوقات بھی ہیں، نمازوں کے بارے میں رعایتیں بھی ہیں. تو ان سب میں بہت سی جگہوں پر سنتیں ہی زیر بحث اور سنت کے قانون زیر بحث آ رہے ہوتے ہیں، جیسے جس کی سب سے بڑی مثال عید کی نماز ہے صحیح. یا جمعے کی نماز کی پوری شریعت ہے. ٹھیک. تو وہ کچھ عنوانات ہیں. البتہ رسوم و آداب میں اگر آپ کہیں گے تو وہ اگر انہوں نے 17-18 عنوانات قائم کیے تو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جو عنوانات ہیں وہ گویا کہ ایک ایک سنت ہی کا بیان ہے. جیسے مثال کے طور پر میت کی تدفین یا میت کا غسل یا جنابت کا غسل، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر بچے کا ختنہ، وہاں جو عنوان ہے وہ تو ایک ایک سنت ہی ہے. لیکن بہت سی جگہوں پر جو عنوانات دیے ہیں وہ ایک سنت کا نہیں بلکہ سنتوں کے مجموعے کا ایک عنوان ہے، اس کے اندر بہت سی پھر سنن ہے. بہت اچھا. چلیں انشاءاللہ آگے جب ہم آپ سے اس طرح کی بہت چیزوں پہ تفصیل سے کرنا ہے تو پھر یہ سب چیزیں انشاءاللہ کریں گے. اچھا صاحب، اگلا سوال یہ اسی عید سے متعلق یہ ہے کہ عید کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے؟ رمضان کی پورے مہینے کی عبادت کا جب ہم اہتمام کرتے ہیں اللہ کے حکم پر، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ اپنے پروردگار کی اطاعت کا علامتی اظہار ہوتا ہے، اور اس میں ہم تقوی کی تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، حدود آشنائی کی تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تقوی کا ایک بہت بڑا مظہر ہوا کہ ایک پورے مہینے میں خدا کے بندوں نے اس عبادت کا اہتمام کیا، اس امتحان میں پورا اترنے کی کوشش کی، اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کیا، اس کی پابندیوں کو قبول کر لیا. تو یہ تقوی کا بہت بڑا مظہر ہے. تو جہاں یہ ایک مہینے کا تقوی کا اتنا بڑا مظہر
مکمل ہوتا ہے، پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، تو اس موقع پر گویا کہ اب یہ ابتلا، یہ آزمائش تو ختم ہو گئی، یہ پابندیاں بھی اٹھ گئی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا دن ہو کہ جو اصل میں افطار کا دن ہو، وہ روزہ کھولنے کا دن ہو، وہ خوشی کا دن ہو، وہ تفریحات کا دن ہو، اور اس دن خدا کے بندے اب اس آزمائش سے بخوبی گزرنے کے بعد اللہ کی تکبیر کریں، اس کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کا ذکر کریں، اور اس کے لیے پھر عید کی نماز بھی اسی مقصد سے ہے کہ اب یہ پابندیاں اٹھ گئی ہیں اور یہ دن اور یہ تہوار مذہبی تہوار ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ ذکر سے، شکر سے اور تکبیر و تسبیح سے ہوگا اور نماز سے ہوگا۔ اور یہ تہوار اس کے ساتھ ساتھ تفریحات کے لیے بھی خاص ہے، جیسے کہ عید کے تہوار ہر قوم میں تفریحات کی وجہ بھی ہوتے ہیں، تفریحات کا موقع بھی ہوتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ تو یہ اس کا فلسفہ ہے کہ اگر ہم عید کو رمضان کے پورے مہینے کی عبادت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں کہ یہ افطار کا دن ہے، یہ کھانے پینے کا دن ہے، یہ ذکر و شکر کا دن ہے اور یہ تکبیر کا دن ہے، تو اس لحاظ سے اس کا فلسفہ بالکل سمجھ آ جاتا ہے۔ بعض پہلو اور بھی ہو سکتے ہیں اس میں، اگر کوئی اور سوال آئے تو ہو سکتا ہے اس کے ضمن میں ہم ضرور گفتگو کریں گے۔